ہمارے لیے اتنا کافی آقا نے فرما دیا، ہم ان سے بہت محبت کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور فرماتے میرے آقا اعلیٰ حضرت سبحان اللہ، صدقہ پیارے کی حیا کا نہ لے مجھ سے حساب، صدقہ پیارے کی حیا کا کہ نہ لے مجھ سے حساب، یعنی اعلیٰ حضرت نے بتا دیا یہ ہوگا یہ ہوگا، قبر میں یہ، وہاں یہ۔ فرمایا بے شک ہم بھی اس پر عقیدہ رکھتے ہیں جو قرآن و حدیث میں اور صحابہ اہل بیت بزرگوں نے بیان کیا، لیکن دعا تو کرو، دعا سکھا دی۔ صدقہ ہے حضور مظہر اعلیٰ حضرت کا، اور ان تک بھی نہیں پہنچتے، صدقہ حضور مشاہد ملت کا، صدقہ حضور مشہور ملت کا، صدقہ حضور شرع ہندوستان کا، صدقہ حضور معصوم ملت کا، صدقہ حضور ناصر ملت کا، تمام شہدادگان حضور مظہر اعلیٰ حضرت کا، کہ وہ دعا بھی بتا دی سبحان اللہ، صدقہ پیارے کی حیا کا کہ نہ لے مجھ سے حساب، صدقہ پیارے کی حیا کا کہ نہ لے مجھ سے حساب، بخش بے پوچھ بخش بے پوچھ لجائے کو لجانا کیا ہے، بخش بے پوچھ لجائے کو لجانا کیا ہے۔ اب کوئی گھوڑے کو گدھا کہے، کوئی گھوڑے کو کتا کہے، کوئی خبیث کو پیر کہے، کوئی شیطان کے چیلے کو اپنا باپ کہے، تو رضا والے نظامی مستی میں ہوتے ہیں۔ ہاں لکھتے لکھتے جلال آ گیا، فرمایا تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، ارے مردود تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا۔ گھوڑے کو گدھا تم بولو یا شیطان کے چیلے کو اپنا باپ بولو، ہم غلاموں کو تو غوث پاک کافی اور کنیز غوثیہ کا وسیلہ کافی، سبحان اللہ۔ لیکن بات آ گئی کہ ایسا ہوتا بزرگوں سنا کہ تم مجھے حاجی کہو میں تمہیں حاجی کہوں، لیکن سرکاروں نے ان کے بڑے بڑے جموں جٹ گرا دیے، کوئی 787 کوئی 800، تو بڑے بڑے کیوں نہ گرا دیے جائیں، کیوں نہ گرا دیے جائیں، یہ ان کے نائب ہیں جو زندگی بھر درس رضا دے رہے ہیں، اور انشاءاللہ ان کے پیچھے پیچھے ہم لوگ چلتے رہیں گے اور درس رضا سنتے رہیں گے، حضرت سناتے رہیں گے۔ کہا تو اعلیٰ حضرت نے، لیکن سن لو اے کتو، آج چمن فاطمی میں کہتا ہوں صبر اپنی جگہ ہے، لیکن لکھا اعلیٰ حضرت نے صادق یہاں آتا ہے کہ فلک وار ہم پہ تیرا ذل ہے یا غوث، فلک وار ہم پہ تیرا ذل ہے یا غوث، اور رضا کے سامنے کی تاب کس میں؟ وراثت کیا ہے؟ یہ پیسہ نہیں ہے، پراپرٹی نہیں ہے، یہ مدرسہ نہیں ہے۔ وراثت پوچھو علماء سے، علم حق باقر علم خدا کے پاس۔ دادا پیر کو لکھ دیا فتاوی اشرفیہ میں اور وصایا شریف چھاپ دی، یہ حاضرین پر فرض ہے غائبین تک پہنچا دینا۔ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں تمہارے پیر ہیں میرے والد ہیں، میں نے آنکھ کھولی تو اس درگاہ پہ قسم کھا کے بتاؤ، اگر تم کو معلوم ہوا کہ اعلیٰ حضرت نے فرض اعظم کہا رد وہابیہ دیوبندیہ کے رد کو، تو کس سے معلوم ہوا؟
قریب تمہارا وہ حال ہونے والا ہے کہ لاشیں اٹھانے کو ٹھیلے نہیں ملیں گے، کتے کھا جائیں گے، کیونکہ میں نہیں کہتا نہ یہ حضرات دکھاوا کرتے ہیں، لیکن یہ ہیں کس کے؟ ہم ہیں ان کے، وہ ہیں تیرے، تو ہوئے ہم تیرے۔ آج جو کہے حضور کو بے بس اور اس کا تقویٰ، اس کا علم، آج جو صحابہ کی بے ادبی کرے، آج جو اہل بیت کے بارے میں بکواسے کرے، تو سنو، انبیاء اور رسول کی سنت اور اس کے پیش نظر نیابت کے جلوے، تبلیغ کرنے کا دور ہوتا ہے، حق پہنچا دیا گیا۔ میاں سنو، جس کا مال کھڑا ہوتا ہے، دنیاوی مثال دے رہا ہوں بلا کشبی، میری کھوپڑی الگ ہے، تو سنو، جس کا مال کھڑا ہوتا ہے، دنیاوی دکاندار بھی وہ اینٹھو ہوتا ہے۔ جلوے چور بہت ہیں، ڈپلیکیٹ بیچنے والے بہت ہیں، 10 روپے کماتا ہوں، لینا ہو تو لے ورنہ گھر جا۔ سنو گستاخو، سنو کتو، ارے مانو گے تو ہمیں ہمارے باپ کو نہیں دے دو گے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ لیکن ہاں اتنا ضرور کہتے ہیں کہ جب تبلیغ اور تمام تحریرات، تمام تفصیلات پہنچا دی جاتی ہیں، تم کیا سمجھتے ہو؟ اللہ کو سب خبر ہے، وہ علیم و خبیر ہے، اور اس کی عطا سے، اس کے دیے سے اس کا محبوب عالم ما کان و یکون کہ علوم اور وہ منصب، وہ مقام، وہ علوم ان کو حاصل ہیں کہ سبحان اللہ، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑ۔ تو دادا پیر صاحب جب کام ہو گیا، آخر میں کیا لکھتے ہیں؟ کہے تو آدھا سے منائیں اب جانوں کی خیر، کہے تو آدھا سے منائیں اب جانوں کی خیر۔ بات ذہن میں آ گئی؟ ورنہ میاں ہم تو صاحب کہتے ہیں اہل بیت کو مانو تو جنت ہے، سرکار کو مانو تو جنت ہے، اور کیوں نہ ہو، جنتی ہونا اور ہے، جنتی ہونا اور ہے، اور جنت بانٹنا اور ہے۔ میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، فلاں کے بیٹے جنتی، 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 اور زبان مصطفیٰ سے گھر سے نہیں۔ تم کہتے ہو نا ذاتی کسی کا نہیں، تو ذاتی تو کسی کا نہیں ہے، ذاتی تو اس کا ہے، اور سب اس کی عطا ہے، سب اس کی دین ہے، اس کا ذاتی، سب کا عطائی۔ لیکن وہ بیٹے جنتی، اس کا بیٹا جنتی، خدمت کری جنتی، رب کے راستے میں نکلے جنتی، نبی نے کہا جنتی، لیکن فاطمہ کا بیٹا، وہ فاطمہ کا بیٹا ہے، گود میں لے کے امام الانبیاء دعا کر رہے ہیں، مولا میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کریں تو ان سے محبت فرما، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور آگے تو بہت تفصیل ہے، ابھی تو ابتدائی عشق ہے، دیکھا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ بس ایک بات کہہ دوں، یہاں بھی فیض ساون بھادو کی طرح برستا ہے اہل بیت کا، اور برستا رہے گا انشاءاللہ۔ جلنے والے جلے، مرنے والے مرے، اور فیض پانے والے۔ میں تو بارہا کہہ چکا، میرے حضرت کے غلام حقہ بھرنے والے ان کتوں کے لیے کافی ہیں۔ ہاں سب بتا دیا، سب کہہ دیا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ گیت اپنے سرکاروں کے گاتے رہیں گے۔
دم میں جب تک دم ہے. ایک جگہ بات آ گئی تو میرے اعلیٰ حضرت سرکار نے آج بکواس کرتے ہو. سرکار نے واقعہ کربلا پورا لکھا اور تفصیل تھوڑی سی تمہید باندھی. ایسا تھا کوفے میں فلاں گورنر اور فلاں یہ ہوتے ہوتے میں مین نقطے پر آ رہا ہوں. میرے آقا ہمیں کیا مطلب کسی سے, مرکز تو اعلیٰ حضرت کی کتابیں ہیں, مرکز تو علوم رضا ہے, مرکز تو دین مصطفیٰ ہے, مرکز تو شریعت مصطفیٰ ہے. نہ پیلی بھیت, نہ بریلی, نہ بلگرام, نہ مہرا. جب جب حق بولا گیا, حق کہا گیا, حق بیان کیا گیا, اور ایسے نہیں چوہوں کی طرح اپنی حالات زندگی خود لکھتے ہیں. ایک طرف عدایتی, ایک طرف حاسدی, ساتھی ساتھی کہہ کے پکاروں, ساتھی ہو تو جواب آئے, پھر جھلا کر سردے پٹکوں, چل رے مولا والی ہے. پہلی بات تو کوئی نص قطعی نہیں ہے. دوسری بات کیا, بہت اگر کہو گے کتب رضا سے ہم یہ بتا دیں گے, فرماتے مرکزیت ہے تمہاری صفت, مرکزیت ہے تمہاری صفت. ہاں سنو, اسی مرکز والے کا پیغام بنگال سے بہار اور وہاں سے جموں اور ہندوستان سے باہر لے جانے والے کا نام شہر ہندوستان ہے. تم چاہتے ہو, ہم نے میڈیکل اسٹور کھولا ہے گلیکسو کے نام پہ, لوپن کے نام پہ, اور بیچے نیپال کی ڈپلیکیٹ دوائیاں ہیں, لیکن روز دن مر رہے تھے لوگ. ایک گیا آدمی گورنمنٹ سے شکایت کری, صاحب یہ گلیکسو کا نام ہے, لوپن کا نام ہے, پبلک مر رہی ہے. چھاپا پڑ گیا, چھاپے ہوتے ہیں نا, تو چھاپا پڑ گیا. چھاپا پڑا تو الزام میڈیکل اسپتال والے پہ آیا. نام گلیکسو کا, دوائی نیپال کی, نام لوپن کا, دوائی نیپال کی, دوائی ڈپلیکیٹ. تمہیں لوگوں کی جانوں کی پرواہ نہیں تو کہاں گئے؟ تہاڑ جیل گئے, اوقات سامنے آ گئی. تو چھاپے وہی نہیں ہوتے ہیں. ایک چھاپے ڈالنے والے کا نام حسینی چشتی شیر حضور سیدی فرید ملت بھی ہے. جب چھاپا پڑا تو کھلا کہ آنکھ سے کاجل صاحب چھڑا لے. اعلیٰ حضرت کو جلال آیا, نام میرا, میرے شہر کا, کتاب تطہیر کی, الیاس پادری کی. بولو بولو بولو. تو سنو, بریلی کو ماننا فرض نہیں کہا, پیلی بھیت کو ماننا فرض نہیں کہا, مرہرا بلگرام کو ماننا فرض نہیں کہا. فرمایا میری کتب پہ مضبوطی سے قائم رہنا. بولیے کہا, بولیے. بولیے زندہ باد. حضور اعلیٰ حضرت نے آخری وصیت میں, بولو بولو وظیفے کے طور پہ کہلواؤں گا, یہ جملہ لکھا, کہیں لکھا ہو چمن فاطمی میں, مولا کے صدقے 21 لاکھ کا انعام کر رہا ہوں, نقد 21 لاکھ کا انعام. ایک لائن دکھاؤ, مہاراجا کے عرس میں شرکت فرض ہے, بلگرام کے عرس میں شرکت فرض ہے, پیلی بھیت کے عرس میں شرکت فرض ہے, بریلی میں عرس میں شرکت فرض ہے, پیروں سے مرید ہونا فرض ہے. سب ایک طرف بعد میں, مومن وہ ہے, مومن وہ ہے, مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے. تو کیا فرمایا؟ فرمایا لکھو, فرماتے حضور مظہر اعلیٰ حضرت میرے سرکار نے اس کے بعد 2 گھنٹہ قریب 17 منٹ ہے نا, تقریباً کم و بیش 2 گھنٹہ تقریباً 17 منٹ پہلے قلم اور کاغذ منگایا. فرمایا میرا دین میری کتب سے ظاہر ہے. قربان اعلیٰ حضرت آپ کی ذات پر, آپ لوہے محفوظ دیکھ رہے تھے, چور آئیں گے
डाकू आएंगे, और यही नहीं बरेलवी बन बन के आएंगे। अल्लाह जरूर किसी बंदे को खड़ा कर देगा, और हुजूर जो खड़ा होना था, जिसको दीन हक के लिए खड़ा करना था, उसको भवानी लेके चल दिए। हशमत अली भवानी चलो रज़ी अल्लाह ताला। हुजूर मस्जिद DPG में सुनाता हूँ तरावी, कुरान पाक सुनाता हूँ, फरमाया वहां अपने भाई को कर दो, तुम मेरे साथ चलो। सुनो छक्को, सुनो हिजड़ो, हम तो गुस्ताखों से, जैसे लोग नाक बन के सड़े कुत्ते से दूर निकल जाते हैं, कुत्ता भी गुस्ताख नहीं है। कुत्ता कुत्ता तो है, लेकिन तुम अहले बैत के गुस्ताख, सहाबा के और महबूबा ने बारगाह के गुस्ताख, सड़े कुत्ते पे नाक बंद करो ना करो, ऐसे कुत्ते दिखे तो नाक भी बंद, आंखें भी बंद, निकल जाओ। हम क्यों सुने किसी की जय विजय, हम क्यों पुकारे? अरे क्या गलत हमको, हमें काफी है सैयदा या रसूल अल्लाह। अब जी बस 2 मिनट, अब इन सड़े कुत्तों से निकल जाओ। सुनना है तो आला हजरत के सुनो। मैं क्या आखिरी बात कह रहा था, आप हजरत के सुनिएगा। मैं ये कहना चाह रहा था, कलम मंगाया, फरमाया इस पर मेरा दीनो मजहब मेरे कुतुब से जाहिर है, इस पर कायम रहना, हर मजबूत इस पर कायम रहना। अभी आगे बढ़ गया, आप सवाल आगे बढ़ गया, सवाल आगे नहीं बढ़ेगा। इस पर मजबूती से, जान रहे तो लोग हिल जाएंगे। मजबूती और मजबूती देने वाला बेइज़्निल्लाह वो शेरे रज़ा होगा, वो हजरत की जात होगी। इस पर मजबूती से कायम रहना हर फर्ज से अहम फर्ज है। तो हम तुम्हें क्यों मुंह लगाएं? सड़े कुत्तों को नाक मुंह बंद करो, निकल जाओ। हाँ, लेकिन मियाँ सुनो, आला हजरत ने एक जुमला लिखा है बुजुर्गों ने, वो जुमला सुन लो। लोग सोचते हैं दुश्मन तो घुट रहा है, गम में मुब्तला है, रातों में जाग रहा है, लेकिन ईमान वाला सुभान अल्लाह, वो चमन फातिमी में आया, वही धूम उनकी है माशाअल्लाह, मस्त है। लेकिन ये पागल हुए जा रहे हैं, क्यों? एक जुमला लिखा आला हज़रत ने और भी बुजुर्गों ने, फरमाया तुम्हारा इतना काम है, ऐसे खबीसों का खेल बिगाड़ दो। आपने गौर किया, एक बचपन में खेल होता था, इल मिल के अड्डे कड्डे, ये सारे कुत्ते रात में एक दूसरे को फोन क्यों करते हैं छुप छुप के? अरे भैया हम भी चोट खा चुके हैं। दूसरा कहता तुम भी आ जाओ, तुम भी चोट खा चुके हो चले हिंदुस्तान से। तीसरा कहता हाँ तुम्हारे पापा को भी दफना चुके, तुम भी आ जाओ। तुम्हारे फला गुरु को भी दफना चुके, तुम भी आ जाओ। लेकिन उन्हें नहीं मालूम हकीकत में खुदा उनका था और वो थे खुदा वाले। 72 तन थे तस्लीम और रज़ा वाले, और 72 का इमाम नहीं, वो तो ऐसा इमाम है क्या वलीनो आखरीन के जो हमारे आका सरकार इमामुल अंबिया हैं, उनके ऐसे प्यारे आलम फरमाते दस्तगीरे हर दो आलम कर दिया सिबतैन को। तो वही सुना रहा था कि अपने दिल महकते रहें, अपने दिल चमकते रहें नूर से। सब लिख दिया जब आला हज़रत ने फरमाया, बाकी राज मफहूम ये अल्लाह रसूल जाने, लेकिन फरमाया मशयत इलाही, वादा इलाहिया, खुदा रसूल से वादा। फरमाया बात यहाँ पर आ पहुँची कि इनको तो करबला शरीफ जाना था और फिर करबला वाला कहलाना था, क्यों ना हो। फिर इमाम अहले सुन्नत आला सरकार आगे लिखते हैं, इसलिए फरमाते हैं क्योंकि इनके लिए जन्नत दुल्हन बन के सजा दी गई थी, दुल्हन की तरह सजा दी गई थी। ये वो लोग हैं, जन्नती होना और है, जन्नत बांटना और है। मालूम क्या हुआ, उर्स बाद में है, पीरा मुरीदी बाद में है, चूमा चाटी बाद में है, तकरीर लफाजी बाद में है। मर्द के पुत्र हो तो बोलो
یہ میرا دین میری کتابوں سے ظاہر ہے، اس پر قائم رہنا ہر فرض سے اہم فرض ہے۔ جہاں بیان کر دو یہی مرکز کا پیغام ہے، یہی اعلیٰ حضرت کا پیغام ہے۔ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق پر حق کے ساتھ اتفاق، اتحاد، محبت، اپنائیت عطا فرمائے۔ دنیا دو روزہ ہے، کب کوئی چلا جائے کچھ پتہ نہیں۔ ہمارے پیر بھائی اعجاز بھائی حشمتی، اللہ ان کی قبر پر اپنی رحمت و نور کی بارش فرمائے۔ پرسوں وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے، جانا تو سبھی کو ہے، کامیاب وہ ہے جو ساتھ ایمان کے گیا۔ آگے آپ جانو، آپ کا کام جانے، اپنا یہی کہنا ہے، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ سب سے بڑی چیز ایمان کی ہے۔ زبیر پٹیل کے اللہ ان کی قبر پر رحمت و نور کی بارش کرے۔ انہوں نے سلح کلی مولوی، سلح کلی پیروں کی دعوت کری۔ شامی کباب، بریانی، قورمہ، تندوری روٹی۔ کون سی جگہ رہتے تھے خائی صاحب؟ میرا روڈ۔ خوب لگایا، ان سب مولویوں کو بلایا، سب مولوی ہاتھ دھو کے بیٹھ گئے۔ عرب پتی آدمی تھا بیچارہ، اللہ کا ذکر عمل فرمائے، وہ بھی اللہ کو پیارا ہو گیا۔ جب یہ کھانے لگے تو وہ اندر سے اپنے کتے لائے اور لا کے انہوں نے دسترخوان پہ بٹھا دیا، وہ کھانے لگے۔ تو جتنے مولوی اور پیر تھے وہ کھڑے ہو گئے۔ تم ہمیں ذلیل کر رہے ہو، کتوں کے ساتھ کھلا رہے ہو۔ اللہ اللہ۔ تو ہمارے زبیر پٹیل سبحان اللہ، انہوں نے فرمایا میں نے آپ کو کتوں کے ساتھ کھاتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے آپ کو کتوں کے ساتھ کھاتے۔ بولے کون، کب دیکھا؟ بولے حضرت وہ وہابی، وہ دیوبند، ان کے ساتھ آپ بیٹھے کھا رہے تھے، اور ہم نے نہیں بلکہ ہمارے آقا نے ان کو کلاب النار فرمایا ہے۔ یہ جہنمی کتے ہیں، اس میں سے اللہ اللہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا، اور یہ کتے ہیں اس میں سے ایک کتا کشمیر جنت میں جائے گا۔ اور مولوی صاحب اتفاق دیکھے، وہ بھی مولوی کی صورت میں کتا جائے، اور مولوی صاحب کتے کی شکل میں جہنم میں جائیں گے۔ مولوی صاحب اب جا کے مسجد کے دروازے پہ رو، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کتا جنت میں جا رہا ہے اور مولوی صاحب جہنم میں جا رہے ہیں۔ یہ فیصلہ اعلیٰ حضرت نے فرما دیا۔ عشق تیرے ساتھ تو یہ بات رہ گئی۔ تو کتوں کو جو آپ نے سنا، اہل بیت کی صحابہ، اولیاء، محبوبان بارگاہ سرکار کی توہین کرنے والا کتے سے بدتر ہے نا خبیث۔ تمہارے نزدیک تم کیا کہو، تم کیا مانو۔ تو ہم اتنا عرض کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ مریدوں کو بھی فرمایا، بزرگوں نے لکھا ہے کہ اپنے پیر کے دعا کرنا چاہیے، ورنہ ہماری اوقات تو نہیں، اس لیے کہ ان اچھوں کے صدقے ہم سب کا بھی کام ہو، یہ سلسلہ چلتا رہے۔ وہ بات میں نہیں چاہتا کہ ادھوری رہ جائے۔ مارا فرید ملت کے ساتھ آگے بڑھیں گی، بولی اسماعیل دہلوی کی نام کیا کہ بڑھیں گی، بولی اسماعیل دہلوی کی، کتاب اسماعیل دہلوی کی، اس کو خالی وہابی نہیں کہا سرکار نے، امام الوہابیہ۔ تو میاں خلق مبحث
یہ تو تمہاری لفائی تمہاری گالیاں بتا رہی ہیں، تم کتنا علم رکھتے ہو، تم کتنا علم رکھتے ہو، تمہاری گالیاں بتا رہی ہیں۔ دشمن سے پوچھو جب کافی اشرف کانپور آیا تھا تو پیلی بھیت پہ حملہ نہیں تھا، شیر بے صورت پہ حملہ نہیں تھا، حملہ اعلیٰ حضرت پہ تھا۔ جاؤ تاریخ دیکھو، حضرت گجرات جا رہے تھے، ارے میں تو چاہتے ہی نہیں، لیکن میاں اپنوں کا ذکر کرنا یہ سنت اولیاء ہے، محبوبوں کا۔ حضرت نے ڈائری منگائی، کہاں تھے تم چھپکلی، کاکروچ، نالی کے کیڑے، تمہارے بس کی بات ہے؟ ارے کانگریس کے دور میں 20-25 سال پہلے ایک طرف احمد پٹیل ہو مر گیا، ایک طرف دوسرا نیتا، تیسرا نیتا، چوتھا نیتا، لیکن رضا کے شیر کا شیر چاہے گجرات گیا، چاہے کاٹھیا واڑ گیا، چاہے احمد آباد گیا، چاہے راجکوٹ گیا، تم اگر حلالی ہو تو بتاؤ اپنے باپ کو لے کر گیا یا رضا کی تعلیمات کو لے کر گیا؟ دشمن سے پوچھو، 16 پروگرام کیا حضور شیر ہندوستان نے کانپور میں، تقریباً 16-17، اور کفی اشرف کو بھاگنا پڑا۔ میں گواہ ہوں، ملا آئے تھے جو تمہارے بنائے آجی پاجی، بڑے بڑے پاجی کے پجامے کھل گئے تھے، کیا کریں کیا کریں کیا کریں؟ حضرت نے ڈائری منگائی، فرمایا گجرات والوں کو فون کر دو، پروگرام بعد میں، مذہب کا دین کا تحفظ پہلے۔ وہاں بھی وہی تھا، لیکن یہاں ضرورت شدید تھی، اشد تھی۔ حضرت رکے، معلوم کیا ہوا؟ وارثی حضرات نے کہا، برکاتی حضرات نے کہا، ابو العلائی نے کہا، جہانگیری نے کہا، دوسرے پیروں کے مریدوں نے حشمتی لوگوں سے کہا، حضرات سے تمہارے پیر نے سنیت کو بچا لیا۔ ارے تم سمجھتے ہو تمہاری لالی پاپ، تمہاری ٹیبلیٹ، یہ تو ان کے غلاموں کے، ان کے بھی بچے کافی ہیں، یہ بھی بھاری ہیں، ان کے بچے کافی ہیں۔ تم آئے ہو میاں، جس نے رکھوالی کری ہے رضا کے مسلک کی 50 سال، اس کا نام ہے شیر ہندوستان۔ تمہارے پوسٹروں کا شیر نہیں ہے، بہار گیا تو گولیاں بندوقیں باہر ہیں، جاؤ ہسٹری اٹھا کے دیکھو۔ بلکہ سچ کہہ دوں، سچ تو یہ ہے، سچ تو یہ ہے، سچ تو یہ ہے، بِإِذْنِ اللہ بطفیل اہل بیت، بطفیل غوث و خواجہ، نہ جانے کتنوں کو پیر بنانے والا اور پیری کی پگڑی پہنانے والا اور ٹوپی اور جبہ و تاج دلوانے والے کا نام حضور شیر ہندوستان ہے۔ حضرت آئے، میں بھی پیچھے پیچھے، اللہ یہاں بھی ساتھ رکھے، پیچھے وہاں بھی پیچھے۔ کل من علیہا فان، کل من علیہا فان۔ ارے تم مومن کو اس فانی دنیا کی بات کرتے ہو؟ یہاں کی شہرت کیا ہے، یہاں کی دولت کیا ہے، یہاں کا پیسہ کیا ہے، یہاں کا پد کیا ہے؟ وہی پڑھ رہا تھا تاکہ ان کتوں تک معلوم ہو جائے کہ زہد کیا ہے، تقویٰ کیا ہے، پگڑی کیا ہے، اور عشق نبی کیا ہے، عشق رسول کیا ہے، عشق اہل بیت کیا ہے۔ کہ زاہد نے کہا میں گنہگار، وہ میرے شافع، زاہد نے کہا میں گنہگار، وہ میرے شافع۔ ہم تو ان کا ذکر کرتے رہیں گے، ہمیں کتوں سے کیا مطلب، لیکن ہم نے اجمیر شریف میں کہا تھا حسینی قافلے کے بیچ میں آؤ گے ٹانگیں ٹوٹ جائیں گی، ہاتھ ٹوٹ جائیں گے۔ قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا، زاہد ان کا میں گنہگار، وہ میرے شافع۔ اتنی نسبت، اتنی نسبت، اتنی نہیں سمجھ پاؤ گے، پجامے کھل جائیں گے، اعلیٰ حضرت کی فارسی عربی چھوڑو۔ اتنی نسبت، اتنی نسبت، مجھے کیا کم ہے تو سمجھا کیا ہے، اتنی نسبت
मुसीबत मुझे क्या कम है तू समझा क्या है बेबसी हो जो मुझे पुरसिश आमाल के वक्त दोस्तों क्या कहूँ उस वक्त तमन्ना क्या है काश फरियाद मेरी सुन के ये फरमा हुजूर हाँ कोई दे तो जरा शोर है गौगा क्या है कौन आफत ज़दा है किस पे बला टूटी है किस मुसीबत में गिरफ्तार है सदमा क्या है किससे कहता है कि लिल्लाह खबर लीजिए मेरी क्यों है बेताब ये बेचैनी का रोना क्या है उसकी बेचैनी से है खातिर अक़दस पे मलाल। तुम अपना इल्म तक़वा ले जाओ, अल्लाह का महबूब हम लोगों के लिए काफ़ी है। बेकसी कैसी है पूछो कोई गुजरा क्या है यूं मलाइक करे मारूफ के एक मुजरिम है उस पुरसिश है बता तूने किया क्या क्या है या रसूलल्लाह सामना कहे का है दफ्तर आमाल है पेश डर रहा है कि खुदा हुक्म सुनाता क्या है डर रहा है खुदा से डर रहा है कि खुदा हुक्म सुनाता क्या है आपसे करता है फरियाद आपसे करता है फरियाद के या शाह रसूल बंदा बेकस है सहारा मुँह में वक़फ़ा क्या है सुन के ये अर्ज़ मेरी बहरे करम जोश में आए। आला हजरत हैं आला हजरत सुन के ये अर्ज़ मेरी बहरे करम जोश में आए मलाइको को हो इरशाद ठहरना क्या है भेजा रब ने खुद तो अल्लाह के सामने बेबस कहने वालों भेजा रब ने महबूब का जरा ठहरना। हम भी सुभान अल्लाह क्यों मलाइको देखिए जिक्र रसूल इबादत है जिक्र औलिया इबादत है जिक्र खुदा इबादत है और जिक्र हुजूर जिक्र औलिया जिक्र हुजूर जिक्र खुदा है और यही उर्स का मकसद है इहक़ाक़ हक़ इब्ताल बातिल अल-हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु लिल्लाह। सुन लिए जब बात आ गई है निज़ामी भी फैज़ है सुभान अल्लाह कह दीजिए मलाइको को हो इरशाद ठहरना क्या है किसको तुम मुरीद आफाद किया चाहते हो अरे हम भी तो देखे जरा अरे हम भी तो आके जरा देखें तमाशा क्या है उनकी आवाज पे करूँ मैं बेसाख्ता शोर और तड़प कर ये कहूँ अब मुझे परवाह क्या है। जुलूसे नबी में कहते हो लड़के नाचते हैं अरे तुमको रंगे निजामी नसीब नहीं हुआ तुमको जाहिरी इल्म की खुजली मिली है। हाँ तुम्हें क्या मालूम ये झूमना इश्क का है ये मस्ती प्यार की है सुभान और तड़प कर ये कहूँ अब मुझे परवाह क्या है।
بات آ گئی تو کہہ دوں، میں کئی دن کا جاگا ہوا، حضرت کی پیچھے پیچھے خدمت غلامی کی وجہ سے آ گیا۔ ایک اشارہ تھا کہ بھائی بلا شریف نہیں پڑھی، سرکار قبول فرمائے، ان کا کرم ہو جائے۔ اور میں یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام، لیکن جب کوئی بات آ جائے تو اس کو سن لینا چاہیے۔ فرماتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، اور تڑپ کر یہ کہوں اب مجھے پرواہ کیا ہے۔ یہاں کو سکھایا تھا بچھو ہیں، سانپ ہیں، فلاں ہیں، گرمی، بے شک جو لکھا ہے وہ پڑھا کر اپنی جگہ وہ کیا کہتا ہے؟ لو آیا میرا حامی میرا غم خار امم، لو آیا لو آیا لو آیا لو آیا میرا حامی میرا غم خار امم، آ گئی جان تن بے جان، آ گئی جان تن بے جان میں یہ آنا کیا ہے۔ اور پھر مجھے دامن اقدس میں چھپا لیں سرور، کہہ دو انشاءاللہ، پھر ہمیں دامن اقدس میں چھپا لیں سرور۔ اور سنو میاں، وہاں کی تو وہاں والے جانے، قسم کعبے کی ان کا چھپانا حضور کا چھپانا ہے۔ آنکھ والے تیرے جلووں کا تماشا دیکھیں اور فرما سبحان اللہ سبحان اللہ، پھر مجھے دامن اقدس میں چھپا لے سرور، اور فرما اے ہٹو، یہ ہٹو کس سے کہہ رہے ہیں؟ جن کو اللہ نے بھیجا ہے، اللہ نے بھیجا ہے تتیری کتو، اللہ کے سامنے بے بس کہنے والوں، کیونکہ اللہ ہی نے طاقت عطا فرمائی ہے، اللہ نے شفاعت کا دولہا اور شافع محشر بنایا ہے۔ اور فرما اے ہٹو اس پہ تقاضا کیا ہے۔ عجیب معاملہ ہے، بیدم وارسی جانے والی سے پاک جانے پیارے جانے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے در کا، بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے در کا۔ اگر یہی ایک سوال کر لوں نا تو ذریت کے پوری ذریت کے پجامے کھل جائیں گے۔ جب خدا نے بھیجا اور خدا کی پکڑ، آؤ جواب دو کتابوں سے، قرآن و حدیث سے، اور محبوب کہے بندہ آزاد، فرشتے لے کر چلے مجرم کو، فرشتے لے کے چلے خدا کے حکم سے، اور محبوب بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے در کا، بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے در کا۔ یہاں تو کچھ کے پجامے کھلتے ہیں، جواب کیا دیں گے مردود؟ آگے سنو آگے، یہاں تو یہی حیران رہو گے، کیونکہ سرکار نے خود لکھ دیا ہے نا، مجھ کو دیوانہ بتاتے ہو، میں وہ ہوشیار ہوں۔ ہاں میں کیا کہہ رہا تھا، وہ بات رہ گئی تھی، سنو، ارے کتو فتاوی رضویہ کوئی بھی خرید کے پڑھ سکتا ہے، لیکن لا یقاس علیہ بلا تشبیہ، ذوالفقار حیدری علی پہ جچتی ہے۔ وہ جچتی ہے، اور سبحان اللہ، شاہ مردان شیر یزداں قوت پروردگار۔ آؤ جواب دو، بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے در کا، بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے در کا۔
میں چیلنج کرتا ہوں جواب دو. اور آگے سنو, بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے در کا, کیسا لیتے وہ حساب اس. یا رسول اللہ, رب نے بھیجا ہے جو موسیٰ کا بھی رب, عیسیٰ کا بھی رب, ابراہیم کا بھی رب, آپ کا بھی رب, انبیاء کا رب, رسول کا رب, اسی نے دیا سرکار کو سب. تم کیا جانو ذاتی عطائی, کیسا لیتے وہ حساب اس پہ تمہارا. حساب لینے کے لیے کس نے بھیجا؟ رب نے. کیسا لیتے حساب اس پہ تمہارا, چھوڑ کر مجھ کو فرشتے کہیں محکوم ہے ہم. میں نے کہا نا, ارے کتوں کوڑھیوں, ارے کوڑھی کتوں, تم نبی کی گلی نہ سمجھ پاؤ, علی کیا سمجھو گے؟ ہاں, اور فرمائے سبحان اللہ, چھوڑ کر مجھ کو فرشتے کہیں محکوم ہے ہم. حکم والا کی نتامی لوح زہرا کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ غور کیجئے, یہ سما دیکھ کے محشر میں اٹھے وا, یہ سما دیکھ کے محشر میں اٹھے شور کے وا, سبب اتنا ہے ان عقاد بس میں محشر کا, سبب اتنا ہے بس ان عقاد بس میں محشر کا. تمہاری شان محبوبی, تمہاری شان محبوبی, یا رسول اللہ, تمہاری شان محبوبی, تمہاری شان محبوبی, تمہاری شان محبوبی. پاؤں پلتے اور چاند اشارے سے ہو جاگ, ارے انکھ نجدی, انکھ نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. کہ چاند الٹے پاؤں پلٹے, چاند شاہ سورج الٹے پاؤں پلٹے, چاند اشارے سے ہو جا, انکھ نجدی دیکھ لے, ہاں انکھ نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. حشر میں دیکھنی ہے عزت رسول اللہ کی, کہ تیروں کے بندوں سے ہم کو کیا غرض, ہم ہیں عبد مصطفیٰ پھر تجھ کو کیا. یا عبادی کہے کہ ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا, پھر تجھ کو کیا. پھر اٹھے اللہ اکبر, حکم والا کی نتامی لوح زہرا کیا ہے. یہ سما دیکھ کے محشر میں اٹھے شور کے وا, چشم بدور ہو کیا شان ہے, رتبہ کیا ہے, چشم بدور ہو کیا شان ہے, رتبہ کیا ہے. صدق اس رحم کے اس سایہ دامن پہ نثار, صدق اس رحم کے اس سایہ دامن پہ نثار. اپنے بندوں کو مصیبت سے بچایا کیا ہے, اپنے بندوں کو مصیبت سے بچایا. بس چمن فاطمی سے ایک پیغام دینا چاہوں گا, ہمیں دنیا کی تمنا نہیں ہے, ہم دل نہیں دکھا سکتے. حضور منصور ملت علی رحمت الرحمان کہتے تھے, سوچنے پہ کسی کوئی ٹیکس نہیں ہے, المرء یقیس علی نفسہ, تم چاہو جیسا سوچو, ہمارا اپنا کام تو یہ ہے. وہ محبوب جو ولادت مبارکہ سے لے کر امت کو یاد کرتا رہا, جو اصحاب کی انجمن میں ہے امت کو یاد کر رہا ہے, جو شب معراج
جا رہے ہیں, امت کو یاد کر رہے ہیں. اللہ کی نعمتیں, انعامات کی بارش ہو رہی ہے. وہاں سے اللہ اکبر مزار پاک تک دیکھو, آگے جلوے دیکھو, ادھر جلوے دیکھو, امتی 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 امتی. حضور اعلیٰ حضرت فرماتے امت اتنا بھی نہ کر سکے کہ حضور کی محبت میں اللہ رسول کے لیے ان کے دشمن کو چھوڑ دے. تو سنو, چاپلوسی وہ کرے جس کو چندہ خوری حرام خوری کر کے مدرسے چلانا ہو. الحمدللہ ہم کو شمائل بھیا, منہل بھیا, نادر بھیا اور ہم سب تمام حضرت کے جو سبحان اللہ ان کی نگاہ کرم میں ہیں, یہی سکھایا اٹھتے بیٹھتے, بیٹا مدرسہ چلے نہ چلے, بیٹا دارالعلوم چلے نہ چلے, احقاق حق ابطال باطل ہوتا رہے اور ان کی اور مدینے والے آقا کی دھوم مچتی رہے. وہی دھوم ان کی ہے ماشاءاللہ. پڑے بکتے رہیں, چلتے رہیں چلنے والے. بس آخری بات یہ بتا دوں, صدقے اس رحم کے اس سایہ دامن پہ نثار. جب کوئی نہ ہوگا, جب ماں بھاگے گی, جب باپ بھاگے گا, جب بھائی چھوڑے گا, جب بہن چھوڑے گا. عزیز و اقارب, یہ مفتی صاحب بیٹھے ہیں, احادیث اس بات سے بھری پڑی ہیں, کوئی ساتھی نہ ہوگا, نفسی نفسی کا عالم ہوگا. اس ٹائم تمہیں آقا بچائیں گے. حکم والا کی نتا چشم بدور ہو, کیا شان ہے رتبہ کیا ہے. ارے اپنے بندوں کو مصیبت سے بچا. اپنے منہ سے بھی کہہ لو, قبول ہو جائے دونوں جہان میں بچائیں گے انشاءاللہ. ہماری اوقات نہیں اس بارگاہ کے صدقے انشاءاللہ. قسم خدا کی, قسم رب کعبہ کی, میں نے قدمین شریفین کے حصے میں دیکھا اور مزار پاک سے روضہ مبارک سے آواز آ رہی. ان سے کہہ دو ہم انہیں بہت چاہتے ہیں. سبحان اللہ. اپنے بندوں کو مصیبت سے بچایا کیا ہے. اے رضا جانے انا دل تیرے نغموں پہ نثار. اے رضا جانے انا دل تیرے نغموں پہ نثار. اے رضا جانے انا دل تیرے نغموں کے نثار. بلبلے باغ مدینہ تیرا کہنا کیا ہے. بلبلے باغ مدینہ تیرا کہنا کیا ہے. بس ساری بات کہاں پہ آ گئی, ساری بات اول آخر. دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے. یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام, ہم نہیں کہتے ہمارے خاندان, ہمارے باپ دادا, ہمارے چچا, ہمارے والد سے مرید ہو, کسی حق والے سے مرید ہو جاؤ, بھائی اس کو سمجھ لو. یا رسول اللہ, دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. رسالت کل, امامت کل, حکومت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے. زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے. زمین و زمان تمہارے, ارے پڑھو یہ وہ وظیفہ ہے بیڑا پار دونوں جہان میں. زمین و زمان تمہارے لیے, زمین و زمان تمہارے لیے, زمین و زمان تمہارے لیے. مکین و مکان تمہارے لیے, زمین و زمان تمہارے. سیدنا کون, میں کتوں کی بات کرنا بھی نہیں چاہیے, اور کیوں کتوں کی بات کریں, بات تو اس کی کرو جو الموافق رأی الرحی والکتاب کے منصب عظیم پر فائز ہے. جمعے کے خطبے میں آج کہتے ہم کو صحابہ سے محبت ہے. آؤ صحابہ میں ٹاپ پہ کون ہیں, 4 یار ہیں, اور 4 میں کون شیخین ہیں, اور شیخین میں کون ہیں, فارق حق و باطل امام الہدا, تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام. میرے آقا ممبر پر ہیں, شہزادے مولا علی, شہزادے فاطمہ الزہرا جلوہ گر ہیں. امام علی مقام فرماتے ہیں میرے نانا کے ممبر سے اترو نیچے. سرکار فاروق اعظم اللہ اکبر, اس سے پہلے کہ اترتے مولا کائنات مشکل کشا نے روکا رضوان اللہ تجمعین. فرمایا علی کو مت روکو, یہ جو کہہ رہے ہیں کہنے دو. مفہوم حدیث پاک, سرکار نیچے آئے, فرمایا آپ نے سچ کہا, یہ ممبر ملا تو آپ کے نانا کی وجہ سے, اور یہ اوپر کو دین ملا تو آپ کے نانا کی وجہ سے. آپ نے حالت کیف میں عمر جیسی ہستی, ہم کتوں کا ذکر نہیں کرتے,
ہمیں کیا مطلب کسی کی جے بجے ہم کیوں پکارے؟ اہل بیت کو سمجھنا ہے تو عمر کی بارگاہ میں جاؤ، حسنین کو سمجھنا ہے، نبی کے پیاروں کو، لاڈلوں کو، تو آؤ شیخین کی بارگاہ میں، کسی کے جے بجے ہم کیوں پکارے؟ ہمارے بزرگوں نے فرمایا، سرکار فرماتے ہیں، سرکار عمر فاروق اعظم، کون عمر رضی اللہ تعالیٰ جس کی رائے قرآن کے مطابق و موافق ہوا کرتی تھی؟ کون عمر؟ شاہان قیصر و کسریٰ تھراتے تھے۔ کون عمر؟ وہ عمر جس کی آداب پہ شہدہ سقر اس کیفیت میں امام شریف اتارا، فرمایا آپ تو ممبر کہتے ہیں مفہوم میں قول وبال کا، عمر کے سر میں یہ جو بال بھی اگے ہیں یہ بھی صدقہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو بکر کو ملا رضی اللہ تعالیٰ، عمر کو ملا رضی اللہ تعالیٰ، عثمان کو ملا رضی اللہ تعالیٰ، مولا کو ملا رضی اللہ تعالیٰ، آل و اصحاب و عزت کو ملا۔ تم کہاں ہو؟ تم کہاں ٹکو گے؟ تم کہاں رکو گے؟ سنو، دین محمدی حسینی حسنی جب تھا، چیلنج کر رہا ہوں، جب پلگرام نہ تھا، مہرارہ نہ تھا، بریلی نہ تھا، دین حسینی تھا، پیلی بھیت نہ تھا، حشمت نگر نہ تھا، ہم سب یہ پیر نہ تھے، لیکن دین حسینی تھا۔ میں نے وہی کہا تھا، میں نے کہا میاں تم سارے کتے مر جاؤ، سلے کلی بدمذہب گستاخ نبی کی آل کے، اہل بیت کے گستاخ، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، سارے خبیث مر جائیں، پھر بھی ان کا ذکر ہوتا رہے گا۔ کیوں؟ کہ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیاں، جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیاں، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل۔ معلوم کیا ہوا؟ آقا سے ملا، بریلی ہو حسنین سے ملا، بریلی بلگرام ہو حسنین سے ملا، اور میاں یہ بغداد میں دولہا بنا بیٹھا کون ہے؟ یہ کون بیٹھا ہے؟ تم کیا سمجھو ان کی رفعت، ان کی عظمت؟ یہ تو اعلیٰ حضرت سے پوچھو، تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، اور میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، حش تک میرے گلے میں رہ پٹ کوزے میں دریا رکھ دیا ہے اہل بیت کی تو بڑی بات ہے، ان کی پھوٹی ہے یہ کیا دیکھ پائیں گے؟ دنیا اندھا کر دیتی ہے، وہ تو بڑی بات ہے، کوزے میں دریا۔ کیا فرماتے؟ نبوی میں علوی فصل بطولی گلشن، نبوی میں علوی فصل بطولی گلشن، حسنی چاند حسینی ہے مہکنا تیرا، حسنی چاند حسینی ہے چمکنا تیرا، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا۔ لیکن میاں وہ حسنی حسینی دونوں ہیں نا، اب تمہیں کیا بتاؤں لسانی کیا ہوتا ہے، سنانی کیا ہوتا ہے، اور لسانی سنانی کا فرق کیا، تفسیر کیا ہے؟ بس اتنا سمجھ لو کہ وہاں حسنی بھی رنگ حسینی بھی، اور جب اس رنگ پہ آئے دل آدھا کو رضا، ارے دل آدھا کو رضا تیز نمک کی دھن ہے، دل آدھا کو رضا تیز نمک کی دھن ہے، ذرا اور چھڑکتا رہے خامہ تیرا۔ معلوم کیا ہوا؟ میں آخری بات کہنے جا رہا تھا، پلگرام کو ملا وہی غوث پاک سے ملا،
कालपी वाले हो गौसे पाक से मिला, अहले बैत से मिला, बरेली वाले हो अहले बैत से मिला, पीलीभीत वाले हो अहले बैत से मिला, अजमेर शरीफ वाले हो अहले बैत से मिला, कलिया शरीफ वाले हो अहले बैत से मिला, देवा शरीफ वाले हो अहले बैत से मिला। क्योंकि अहले बैत कौन, शहजादे ये कौन, दस्तगीर हर दो आलम कर दिया सिफ्तैन को, और इनको उनसे मिला कि ला वरब्बिल अर्श, जिसको जो मिला, जिसको जो मिला, जिसको जो मिला उनसे मिला। बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। बस ये वजीफा याद रखो, या रसूलुल्लाह तुम्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द। मैं दुनिया से मुसलमान गया, इनके करम से फिर कभी बात होगी। खड़े हो जाएं, सलाम दे।